بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران خاتون جنت سلام اللہ علیہا کہتے ہیں کہ آگے سے ایسا جواب ملا تھا کہ جب سوال کر رہی تھی سر کے بال کالے تھے، اور جب جواب ملا سر کے بال سفید ہو گئے۔ علماء کہتے ہیں جب حق مانگنے جا رہی تھی زہرا خود چلتے ہوئے جا رہی تھی، جب دربار سے واپس آ رہی تھی فاطمہ دیواروں کے سہارے لے لے کے چل رہی تھی۔ عزاداروں گھر آئی ہے، علی ابن ابی طالب نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ ایک باغ ہی تو ہے جو نہیں ملا، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ نبی کی بیٹی رو کے کہتی ہے علی یہ دکھ نہیں ہے کہ ابو الحسن مجھے وہ باغ نہیں ملا۔ زہرا اس بات کو روتی ہے، وہ کہہ رہے تھے فاطمہ جھوٹ بول رہی ہے۔ عزاداروں رونے کے لیے جملہ کافی ہے کہ جس بی بی کو دیکھ کر عیسائیوں نے مان لیا تھا یہ صدیقہ بی بی، وہ اپنے بابا کے ساتھیوں میں روتے ہوئے واپس آ رہی تھی۔ عزاداروں نبی کے بعد کتنے دن نبی کی بیٹی زندہ رہی ہے؟ جو سب سے کم روایت ہے تاریخ یعقوبی میں ہے صرف 30 یا 35 دن زندہ رہی تھی، اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن زندہ رہی؟ وہ صحیح بخاری میں روایت ہے 6 مہینے زندہ رہی۔ یہ اہل سنت کی دونوں کتابوں میں حوالہ دیا ہے، جو سب سے کم اہل سنت عالم نے لکھا صرف 30-35 دن زندہ رہی، زیادہ سے زیادہ صحیح بخاری والے نے کہا 6 مہینے زندہ رہی۔ چلو 6 مہینے ہی میں مان لیتا ہوں، لیکن کسی مفتی سے جا کے سوال کرو یہ 6 مہینے کیسے نبی کی بیٹی نے گزارے؟ عزاداروں یہ جملے محسوس کرنے والے ہیں۔ ایت اللہ محمد حسین اصفہانی نے 3 جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کے بعد جتنے دن بھی زندہ رہی 3 حالتوں میں زندہ رہی۔ لم تذل بعد ابیہا معصبۃ الرأس، کباب کے جانے کے بعد ہمیشہ شدت غم کی وجہ سے اپنے سر کو ایک رومال سے باندھے رکھتی تھی۔ دوسرا جملہ وہ لکھتے ہیں محمرۃ العین، کہ ہر وقت رونے کی وجہ سے نبی کی بیٹی کی آنکھیں سرخ رہتی تھی۔ عزاداروں تیسرا جملہ سخت ہے، اگر یہاں کوئی سید بیٹھا ہو میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں، یہ جملہ سخت ہوگا اس کے لیے، اس لیے کہ اس کی ماں کی مصیبت ہے، لیکن اگر ایت اللہ محمد حسین اصفہانی نے نہ لکھا ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ کس حالت میں زندہ رہی؟ منحدۃ الرکن، 18 سال عمر تھی، کمر جھک گئی تھی۔ اجرکم علی الظاہرہ، مولا آپ کو سوائے اس کام میں کسی کام میں نہ جو غصہ دینے آیا ہے۔ میں مسائل میں بخل نہیں کرتا تاکہ کوئی عبادت سے محروم نہ رہ جائے۔ 18 سال عمر تھی، کمر جھک گئی تھی۔ علماء کہتے ہیں جتنے دن بھی زندہ رہی کبھی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ علماء کہتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تھا ایک ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سہارا دیتی تھی، ایک ہاتھ سے عصا کا سہارا دیتی تھی۔ بستر سے مصلی تک چل قدم بغیر عصا کے سہارے نہیں چل سکتی، اور عزاداروں مصلی عبادت پہ آ کے دعا کیا مانگتی تھی۔ آپ کے گھر بھی بہن بیٹیاں ہوں گی، عزاداروں اگر کسی کی بیٹی 18 سال عمر ہو اور اس کی بیٹیاں 4-5 سال کی ہو، وہ اپنے مرنے کی تو دعائیں نہیں مانگتی، وہ تو اپنے جینے کی دعائیں مانگا کرتی ہے۔ اگر میں مر گئی میری 4-5 سال کی بیٹیاں کیسے جئیں گی؟ عزاداروں علماء نے لکھا ہے نبی کی بیٹی مصلی عبادت پہ آ کے کہتی تھی اللہم عجل وفاتی، اے بار الہ فاطمہ کو جلد موت دے دے۔ اجرکم علی الظاہرہ، اے بار الہ فاطمہ کو جلد موت دے دے۔ اب فاطمہ نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ اور پھر وہ مشہور مرثیہ جو اپنے بابا کی قبر مطہر پہ پڑھا
صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا دو جملوں میں اپنی مصیبتیں سنا رہی ہوں. تیری زہرا پہ اتنی مصیبتیں آئی ہیں، اگر وہ سیاہ راتوں پہ آ جاتی، اگر وہ دنوں پہ آتی سیاہ راتوں میں بدل جاتی. ہاں عزاداروں کے نبی کا ایک صحابی ہے، یہ روایت آیت اللہ کاظم قزوینی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. نبی کا صحابی نام اس کا سلیم ابن قیس ہے. سلیم ابن قیس کہتا ہے جب نبی کی بیٹی کے گھر پہ آگ لگی میں مدینے میں نہیں تھا. سلیم کہتا ہے میں مدینے کے باہر تھا. جب میں واپس مدینے آیا میں نے سنا لوگ کہہ رہے ہیں کہ زہرا کے گھر سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے. سلیم کہتا ہے میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا. میں نے دیکھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ نامحرم لوگ بغیر اجازت کے فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے. سلیم کہتا ہے میں نے کہا مجھے کوئی نبی کا سچا ساتھی ملے، میں اس سے پوچھوں یہ بات سچ ہے. سلیم مسجد نبوی میں جاتا ہے، وہاں سلمان فارسی اسے نظر آتا ہے. عزادارو سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا، سلمان کو مسجد کے کونے میں لے کے گیا. کہا یا سلمانو حل دخلوا ولم یکن استئذان. سلمان یہ بات سچ ہے لوگ بغیر اجازت کے فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے؟ اجرکم علی الزہرا، جسے روزانہ ایسا تو جھکا کے گناہوں کی معافی مانگیے. کہ سلمان یہ بات سچ ہے لوگ بغیر اجازت کے فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے. کہ سلمان نے چیخ ماری کہ ای وعزت الجباری، کہ خدا جبار کی عزت و جلالت کی قسم سلیم تو نے سچ سنا ہے لوگ بغیر اجازت کے فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے. عزادارو اتنا کہنے کے بعد سلمان کی دھاڑے مارنے کی آواز بلند ہوئی. سلیم نے کہا سلمان اب کیوں روتا ہے، اب تو زہرا کے گھر میں لوگ داخل ہو گئے. سلمان کہتا ہے رولاتی یہ بات ہے وَلَيْسَ عَلَى الزَّهْرَاءِ مِنْ خِمَارٍ، جب نامحرم لوگ زہرا کے گھر میں داخل ہوئے تو نبی کی بیٹی کے سر پہ چادر بھی نہیں تھی. اجرکم علی الزہرا کلیس علی الزہراء من خمار، جب نامحرم لوگ بنت پیغمبر کے گھر میں آئے، بنت پیغمبر کو اتنی بھی مہلت نہ دی نبی کی بیٹی کوئی بڑی چادر اٹھا لے. جب زہرا نے دیکھا نامحرم لوگ میرے گھر میں آ گئے، میرے سر پہ بڑی چادر بھی نہیں ہے. سلمان فارسی کہتا ہے لاکنہا لازت وراء الباب، تو نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے چلی گئی. کہ جسمانی اذیت سے بچنے کے لیے نہیں، تازیانوں سے بچنے کے لیے نہیں، کہ اس لیے دروازے کے پیچھے گئی. رعایتاً للستر والحجاب، زہرا اپنا پردہ بچانے گئی. مزرعوہا، ایک ملاؤن نے دیکھا زہرا در و دیوار کے درمیان ہے. آثاروہا اسرتاً، عزادارو علماء جملے کا ترجمہ نہیں کرتے، میں صرف اشارہ کر دوں گا عزاداروں کے لیے. کہ ایک ملاؤن نے دیکھا زہرا در و دیوار کے درمیان ہے. آثاروہا اسرتاً، اس نے اس زور سے دروازے کو تھکا دیا کہ زہرا کو موت سامنے نظر آنے لگی. قادت بروحی ان تموت حسرتا، زہرا کو موت سامنے نظر آئی. زہرا نے چیخ ماری یا فضا اسندینی، اے فضا مجھے سہارا دو. لقد قتلوا جنینی، میرا محسن شہید ہو گیا. عزادارو فضا آئی، سر اپنی آغوش میں رکھا. جب علی کو پہلی دفعہ نبی کی بیٹی نے آنکھیں کھول کے دیکھا، علی کے گلے میں کچھ نظر آیا. زہرا اپنا غم بھول گئی. عزادارو زہرا اٹھی، علی کی جانب بڑھی. عزادارو مولا کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا کہ خلو خلو ان ابی الحسن، میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑ دو ورنہ میں بال کھول لوں گی، تمہارے لیے بددعا کروں گی. عزادارو مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی. علی نے کہا زہرا بددعا نہ کرنا، یہ قوم غرق ہو جائے گی. عزاداروں میں اتنے میں ایک ملاؤن نے کہا زہرا علی کے کمر بند سے ہاتھ نکال لو. عزاداروں زہرا نے ہاتھ نہیں چھیڑا. عزاداروں میں یہ روایت کبھی
کبھی نہیں پڑھتا تھا، میرا دل نہیں مانتا تھا نبی کی بیٹی پہ یہ ظلم ہو سکتا ہے۔ میں علماء خدماء سے سنتا تھا، میں نے ممبر سے کب یہ روایت پڑھنا شروع کی جب عید اللہ خوئی کے استاد کی کتاب الانوار القدسیہ میں نے خود جملے پڑھے۔ وہ کہتے ہیں زہرا نے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، وجاوز الحدہ بلطم الخدی، اس وقت ایک ملعون نے ظلم کی ہر